ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات سے التجا ہے، کائنات کا رب مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی تعلیم و تعلم اور بالخصوص کلام اللہ کے حوالے سے، اس کی تعلیم و تعلم اور اس کی شان کے حوالے سے چند گزارشات آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب کریم مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے طور پر قرآن کریم کی شان کے لیے صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب کریم نے اپنی پوری مخلوق میں سے افضل ترین شخصیت، اعلیٰ ترین شخصیت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اتنا اعلیٰ ہستی پر جو کلام اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے، وہ کلام بھی تمام کلاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر اسی طرح دنیا کا جو شخص اس کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، وہ بھی اعلیٰ اور افضل بن جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان ہے وہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور پھر اسے آگے سکھلاتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، کائنات کا جو انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، لا یرید الا لیتعلم او یعلم خیرا، اس کی نیت صرف ایک ہی ہے
گھر سے نکلا اخلاص نیت لے کر، اور وہ خالص نیت کیا تھی؟ لیتعلم خیرا او یعلمہ، دین کا علم سیکھے گا یا سکھلائے گا، اور دین کے علم کا محور اصل اور بنیاد قرآن کریم پر ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلا، مسجد جاتا ہوں، قرآن کریم سیکھوں گا، یا قرآن کریم سیکھ چکا ہے سکھلانے کے لیے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان لہو کاجر حاج تامۃ حجہ، اس شخص کو اللہ رب کریم وہ اجر و ثواب دیتا ہے جو اس حاجی کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے جس کا حج مکمل ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ رب کریم سے وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب کریم ایک مشقت کے ساتھ عمل کرنے والے حاجی کو جو ثواب اللہ عطا کرتا ہے، گھر سے مسجد کی طرف نکل کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے پر یا سکھلانے پر اللہ رب کریم وہی اجر و ثواب ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن کریم کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ جو شخص صاحب قرآن ہے، جو شخص صاحب قرآن ہے، وہ قیامت کے دن جب آئے گا قرآن کریم بھی وہاں حاضر ہو جائے گا اور اس کی سفارش کرنے لگ جائے گا۔ صاحب قرآن صرف صاحب قرآن نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ فی الارض اہلین، دنیا میں اللہ کا اہل ہے، دنیا میں اللہ کا اہل ہے۔ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن و خاصتہ، اللہ کا اہل اہل قرآن ہے، جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ ایک مقام پہ یوں فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن جب صاحب قرآن کے والدین کو اللہ اعزاز دے گا، صاحب قرآن کے والدین کو، کیوں؟ ان کی محنت ہے، بچپن میں انہوں نے اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، دنیا کے بڑے کام تھے چھوڑ دیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور میری یہ درخواست ہے، آپ بھی سب ساتھی سن رہے ہیں، ہر شخص اور کچھ نہیں تو اپنا ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ بانجھ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، جس بندے کو اللہ رب کریم اولاد نہ دے وہ بانجھ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ بانجھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، یہ بندہ بانجھ نہیں ہے، حقیقی بانجھ وہ انسان ہے جس کو اللہ رب کریم اولاد دے اور اپنی اولاد میں سے ایک بچہ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف نہ کرے، قیامت کے دن یہ بندہ بانجھ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا صاحب قرآن کے والدین کو اللہ رب کریم ایک تاج پہنائے گا من نور، نور سے بنا ہوا، ضوءہ، اس کی روشنی مثل ضوء الشمس، جس طرح آج سورج کی روشنی ہے، یہ اس کی روشنی ہوگی، یہ اس کی روشنی ہوگی۔ یہ کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ اس حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن کے والدین کو، اس کو نہیں، اس کے والدین کو۔ اور فرمایا اللہ رب کریم ان کو 2 سوٹ بھی پہنائے گا، 2 عظیم سوٹ بھی، عزت والے، احترام والے۔ فیقولان، وہ دونوں پوچھیں گے،
سوال کریں گے کہ آج کے دن ہماری یہ عزت کیوں؟ اتنا عظیم تاج پہنایا گیا، اتنا بہترین سوٹ پہنا دیا گیا، کیوں؟ جواب دیا جائے گا بے اخذ والدکم القرآن، دنیا میں تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، اس نے قرآن سیکھا تھا، پڑھایا تھا، عمل کیا تھا، آج میدان محشر میں اللہ نے تمہاری اس محنت کی بنا پر تمہیں یہ اعزاز عطا کیا ہے، تمہیں یہ عزت دی ہے اللہ نے۔ اس لیے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو تلاش کر کے اس کی سفارش کرے گا۔ اور کیسی سفارش ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، قرآن کریم ایسا سفارشی ہے جس کی ہر سفارش اللہ قبول کرتا ہے، کوئی رد نہیں کرتا۔ ماہل مصدق، یہ تو اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اور اپنے جھگڑے کو منوا کے چھوڑے گا، منوا کے چھوڑے گا۔ جامع ترمذی کی روایت، یجیء صاحب القرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کریم پر عمل کرنے والا مفسر قرآن آئے گا، اور قرآن کریم بھی آ جائے گا، اور آخر کیا کہے گا قرآن کریم؟ قرآن کریم کہے گا یا رب حلہ، اے اللہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، مجھے پڑھا، میرے اوپر عمل کیا، اب میری سفارش یہ ہے، درخواست یہ ہے، حل ہی اس کو تاج پہنا اللہ رب کریم۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ اس حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو کرامت اور عزت و احترام والا تاج پہنا دے گا۔ تھوڑی دیر گزرے گی، قرآن کریم پھر درخواست کرے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اس بندے کی شان میں مزید اضافہ فرما، مزید اضافہ کر۔ اللہ رب کریم کیا کریں گے؟ فَيُلْبَسُ، اللہ رب کریم اس کو پہنا دیں گے حلت الکرامہ، ایسا سوٹ، ایسا بہترین لباس جو عزت اور احترام میں اس بندے کے مزید اضافہ کر دے گا۔ یہ دوسری سفارش ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک تیسری سفارش آئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد قرآن کریم پھر سفارش کرے گا یا رب ارضا عنہ، اے اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جا، اپنے اس بندے سے آج تو راضی ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوگا، اور ایسا راضی ہوگا اللہ رب کریم بندے سے فرمائے گا او صاحب قرآن، او قاری قرآن، حافظ قرآن، اقرا ورقا، آج تو تلاوت شروع کر دے، آج تو تلاوت شروع کر دے، وَرَتِّلْ، اور ترتیل سے پڑھ، ترتیل سے، بڑی تیزی سے، سپیڈ سے نہیں، رک رک کر پڑھ۔ اور ورقہ، یہ جنت کے درجات ہیں، ان پر چڑھنا شروع کر دے، یہ جنت کے درجات ہیں، ان پر چڑھنا شروع کر دے۔ یہاں رک کر آپ نے غور کرنا ہے، جنت کا داخلہ نیکی سے ملتا ہے یقینی طور پر، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں، کئی نیکیاں ہیں، عبادات کی کئی ایک اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جائیں گی، دنیا میں رہ جائیں گی، کوئی نیکی جنت تک نہیں جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے داخل ہو نماز پڑھتا ہوا جا، جنت کے دروازے میں داخل ہو روزے کی حالت میں جا، حج اور عمرے کے احرام میں جا، نہیں، ایک نیکی ہے، اللہ رب کریم اس کو جاری رکھے گا کہ جنت میں داخل ہو اور نیکی کرتا ہوا داخل ہو، جس طرح دنیا میں نیکی کرتا تھا۔ اب قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چلتا جا۔ امام خطابی رحمہ اللہ معالم السنن میں لکھتے ہیں، لوگو ان عدد آی القرآن کا عدد درج الجنہ، اللہ نے جنت میں بھی اتنے درجات بنائے ہیں، اتنی سیڑھیاں اور اتنے مقام بنائے ہیں جتنی قرآن کریم کی اللہ نے آیتیں بنائی ہیں۔ ایک ایک آیت پہ ایک ایک درجہ ملتا جائے گا۔ جس شخص کو جتنا قرآن کریم یاد ہے اتنا پڑھے گا، جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہی جنت میں اس کا آخری مکان ہے، اور یہ سارے کا سارا حصہ اس کا ہے۔ اس لیے
آج سے تہیہ کریں، قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں۔ مکمل قرآن کریم یاد نہیں ہوتا، کچھ حصہ یاد ہوگا، ایک پارہ یاد ہو جائے گا، 2 پارے یاد ہو جائیں گے۔ اب ایک پارے میں مثلاً 100 آیت ہے، تو اضافی طور پر جنت کے داخلے کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر یہ 100 درجات آپ کو اللہ کا انعام ہے۔ آج سے شروع کر دیں، اور میں کہتا ہوں ایسی روٹین بنائیں کہ آپ کی مصروفیات میں، مشغولیت میں کوئی فرق نہ پڑے، جو کام ہیں وہی روٹین کے کریں۔ ایک آیت جلدی سے یاد ہوتی ہے، اس سے بھی کم آدھی آیت یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ یاد کرتے جائیں، جتنا یاد ہو جائے گا وہ جنت کے درجات ملیں گے۔ اور اگر مکمل قرآن کریم یاد ہو گیا وہ درجات حاصل ہوں گے، مکمل نہیں یاد ہوا، پڑھتے زندگی ختم ہو گئی، یقین رکھو یہ زندگی کا اختتام شہادت فی سبیل اللہ پر ہے۔ قرآن کریم کو سیکھتا ہوا، پڑھتا ہوا جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، وہ شہید ہے، بڑا اعزاز ہے۔ اور قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے سے بچے سیکھیں، یہ حفظ کریں، نہیں، یہ بھی حفظ قرآن کریں، زندگی کے آخری حصے تک یہ شوق ہو، یہ طلب ہو، اللہ مجھے قرآن کریم کا قاری اور حافظ بنا دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمر کے آخری کنارے کو پہنچ چکے ہیں، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، سیکھا نہیں بچپن میں، پھر آج بھی نہیں سیکھتے، کیوں؟ یہ تو فرض ہے، قرآن کریم سیکھیں، سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن پڑھا ایسے تھا کہ وہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، تجوید صحیح نہیں، قراءت صحیح نہیں، آج ہی سے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیں، اس کو صحیح کریں۔ قاری قرآن کے پاس بیٹھیں، اس کے سامنے بیٹھیں، 1 سے 2 آیات اس کو روزانہ سنائیں، اپنا قرآن کریم کی تصحیح کریں۔ قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، دین کا پورا علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ زندگی کے جس حصے میں اللہ توفیق دے دے، ہدایت دے دے، اللہ سے ہدایت کا سوال بھی کریں اور پھر دین سیکھنا شروع کر دیں، اور ماں کی گود سے لے کر قبر جانے تک دین کے علم کو سیکھیں، یہی فرض ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں، وقت ایک عظیم محدث ہیں، عظیم امام ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، اے عبداللہ لو ان اللہ اوحا الیک ان تموت العشیہ، اگر آج اللہ تیرے پاس وحی کر دے، اللہ وحی بھیج دے، عبداللہ آج مغرب کا سورج غروب ہونے سے، آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے تجھے موت آ جائے گی۔ عشیہ عصر کے وقت کو کہتے ہیں، مغرب سے سورج غروب ہونے سے پہلے عبداللہ تیری موت آ جائے گی۔ فماذا انت صانع، عبداللہ آپ کیا کریں گے، کون سا کام کریں گے؟ امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگو اقوم و اطلب العلم حتی یأتینی الممات، ابھی اٹھوں گا، یہ آرڈر سنتے ہی علم کی طلب میں نکل پڑوں گا، حتی یأتینی الممات، طلب علم میں نکلے ہوئے اسی راستے میں مجھے موت آ جائے گی۔ کوئی عمر کی قید نہیں، بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصے تک علم سیکھیں اور اس کے لیے اسفار کریں، سفر کریں، اور یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، بڑا عظیم راستہ ہے، عظیم راستہ۔ میں کہہ رہا ہوں زندگی کے آخری حصے تک علم سیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں بڑے معروف، سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا عرض کرتے ہیں، لمبا سفر کیا ہوا ہے، اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کابرت سنی و رق عظمی، میری کیفیت یہ ہے کہ عمر بڑی ہوگی، بوڑھا ہو چکا ہوں، رق عظمی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کیوں آیا ہوں؟ اتیتو کا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لتعلمنی، آپ مجھے علم دیں، لینفعنی، وہ علم جو مجھے نفع اور فائدہ پہنچائے۔ قبیصہ آئے ہیں عمر کے اس حصے میں، حضرات یہ سفر بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، یہ سفر بڑا مبارک سفر ہوتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے گلی سے، محلے سے، شہر سے جب بچہ چل کر آتا ہے، یہ کتنا مبارک سفر ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں
جانتے ہیں آپ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جب علم کی تلاش میں بندہ نکل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ صرف جنت کے راستے آسان نہیں کرتا، دنیا کا کوئی شخص جتنا بڑے سے بڑا ہے اور دنیا کا جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ نوٹوں کے اوپر تو چل کے جا سکتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم دنیا کا کوئی شخص اس غریب سے طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے نورانی فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کے جا رہا ہے۔ اپنی گلی سے نکلا، مسجد کا رخ کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 4 سے 5 سال کا، 10 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، قرآن کریم سیکھنے آ رہا ہے، پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ایک ایک قدم اٹھا رہا ہے، آپ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں اس کے قدم، اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، زمین سے پہلے اللہ کے نورانی فرشتوں کے پروں کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اور یہ فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رضن لطالب العلم، اس لیے کہ ان فرشتوں کو اس طالب دین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا پیارا سفر، اللہ اکبر، مجھے یاد آیا وہ بھی ایک بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، مکہ کی گلیوں میں پلنے والا، نام محمد ہے، نام محمد ہے رحمہ اللہ، باپ فوت ہو چکا، عمر 8 سے 9 سال ہے، والدہ بھی بڑی غریب ہے۔ سنا ہے کہ مدینہ میں ایک امام ہے، ایک عالم دین ہے جن کا بڑا چرچا ہے، وہ اللہ کے دین کا بڑا عالم ہے، ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے کہ اس وقت زمین کی پشت پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، یہ حدیث نبوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک دور آئے گا یوشک ان یذهب الناس، ایک دور آئے گا لوگ علم کی تلاش کے لیے نکلیں گے، فلا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ، مدینہ کے اندر ایک عالم ایسا ہوگا دنیا کے پورے کونے کونے تلاش کر کے علماء اس کے پاس آئیں گے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عالم امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس والدہ نے، اس عورت نے تعارف سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی کا دین پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ یتیم بچہ ہے، عورت نے گھر سے سامان اکٹھا کیا، پوٹلی میں باندھا، مکہ سے جو قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا بچے کو ساتھ روانہ کیا، میرے بچے کو لے جاؤ مدینہ میں مالک کے قدموں میں بٹھا دینا رحمہ اللہ۔ زیادہ سفر بھی والدہ نے دیا پوٹلی میں باندھ کر، والدہ کی غربت کا کیا عالم ہوگا، سفر مکمل نہیں ہوا تھا، کھانے پینے کی اور خرچے کی ساری چیزیں اس بچے کی ختم ہو گئیں۔ مکہ سے مدینہ کا لمبا سفر ہے، راستے میں قافلے والوں نے بچے کی خدمت کی ہے، لے آئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی کلاس میں، ان کے سامنے بٹھا دیا، امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے ہیں، طالب علم پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پہلا دن ہے بچے کا، اور آپ جو اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں پہلے دن کبھی کسی استاد نے بچے پر سختی نہیں کی، پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، جب تیسرا دن آیا نا امام مالک رحمہ اللہ نے کلاس پڑھانے کے بعد اس بچے کی طرف اشارہ کیا جس کا نام محمد ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا ادھر آئیے، آ گئے، مکہ سے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، غریب بھی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، 3 دنوں سے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کھیلتا رہتا ہے، تو پڑھتا نہیں ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ بچے نے کہا امام صاحب 3 دنوں سے آیا ہوں، 3 دنوں سے آیا ہوں، اور ان 3 دنوں میں آپ نے جتنا بھی دین ان شاگردوں کو پڑھایا ہے وہ سارے کا سارا مجھ سے سن لیں۔ سوال کیے، بچے نے سنا دیا، امام مالک رحمہ اللہ حیران ہے کہ میں نے تو تجھے دیکھا ہے تو کھیل رہا ہے، کیا پہلے سے پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ سے پڑھا ہے، آپ سے سنا ہے، یہاں سے یاد کیا۔ کیسے یاد کیا؟ میں نے تو تجھے دیکھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، اس کو منہ میں لے جاتا ہے، پھر اس کو ہاتھ پہ پھیرتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ جب یہ سوال ہوا بچے کے آنسو نکل آئے۔ بچے نے کہا امام صاحب یتیم بچہ ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ماں نے اس کیفیت میں بھیجا ہے، اور اب جب یہاں پہنچا ہوں تو میرے پاس وہ پیسے نہیں، وہ رقم نہیں
کہ قلم خریدوں، کاغذ خریدوں، لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ کے پاس اللہ کے نبی کا دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے، آپ حدیث پڑھتے ہیں، تفسیری نکتہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، میں اپنے لعاب کو اس تنکے کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ پہ فوراً لکھتا ہوں، اسی عمل سے وہ حدیث، وہ آیت، وہ تفسیری نکتہ، وہ مسئلہ اللہ مجھے یاد کروا دیتا ہے۔ آپ دوسرا مسئلہ پڑھاتے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، مٹ چکا ہوتا ہے، میں یہ کھیل نہیں رہا ہوتا، بلکہ جو دین آپ پڑھاتے ہیں میں اسے لکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضرات، ان لوگوں نے اس طرح دین سیکھا۔ وہ دین سیکھنے والا بچہ کون تھا؟ وہ محمد کون تھا جس کو آج دنیا محمد ابن ادریس امام شافعی کہتی ہے رحمہ اللہ؟ وہ امام شافعی تھے، 8 سے 9 سال کی عمر ہے، دین کے ساتھ یوں والدہ کی محبت ہے۔ حضرات، ان لوگوں کو دین کے ساتھ محبت تھی اور بڑے بڑے اسفار کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہیں، احمد ابن حنبل جنہیں امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، ایک علاقے میں پڑھنے گئے، وہاں رہائش نہیں تھی اس عالم کے پاس، ہوٹل میں رہے اور ہوٹل والے کے پاس کھانا بھی کھاتے تھے، وہاں رہائش بھی تھی۔ احمد ابن حنبل کیا کرتے تھے؟ رات کو زار بند بناتے تھے، ازار بند بنانے کا عمل جانتے تھے، یہ بنا کر اس ہوٹل والے کو دیتے کہ حساب کر لیں گے کھانے پینے کا اور میری اس بنائی ہوئی چیز کا۔ جب 6 مہینے پڑھنے کے بعد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہاں سے رخصت ہونے لگے، حساب ہوا تو ہوٹل والے کے کچھ پیسے دینے تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کچھ پیسے دینے تھے، اس نے نہیں جانے دیا۔ قربان جائیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حساب کتاب میں اپنا جوتا اتار کر دے دیا اور 6 مہینے کا لمبا سفر ننگے پاؤں واپس بغداد میں آئے۔ اس طرح انہوں نے دین کو محفوظ کیا اور یاد کیا۔ یہ محبت تھی ان کی قرآن کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ، یوں سیکھا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں اور بوڑھے ہو چکے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لِتُعَلِّمَنِی، آپ مجھے دین پڑھائیں، يَنفَعُنِی، اس دین سے مجھے فائدہ پہنچے، اس دین سے مجھے فائدہ پہنچے۔ کیوں؟ عالم بننا چاہتا ہوں۔ اور عالم کی فضیلت کیا ہے؟ طالب علم کی فضیلت بھی ہے اور عالم کی بھی فضیلت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، عالم کو اللہ نے وہ اعزاز عطا کیا ہے، وہ شان عطا کی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کے سارے اس عالم دین کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ علماء کی غلطیاں نہ ڈھونڈا کرو، فتوے نہ جانا کرو، اتنی چیزیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا مچھلیاں جو پانی کی تہ میں رہتی ہیں وہ بھی اس عالم کا نام لے لے کر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، اگر عالم کی شان دیکھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوں سوچ لو کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے یہ ایک عالم ہے، اور اس کے سامنے آسمان پر موجود ستارے یہ عابد ہیں، عابد شب زندہ دار، پوری رات تہجد پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، تلاوتیں کرنے والا، سب کچھ ہے، یہ عابد ہے، لیکن ہے یہ ستارہ، وہ عالم ہے، وہ چاند ہے۔ کائنات میں پوری زمین، پوری آسمان دنیا پر جتنے ستارے ہیں سارے کے سارے اکٹھے کر لیں، جمع کر لیں، یہ سارے ستارے مل کر ایک چاند نہیں بن سکتا، ایک چاند نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کائنات کے سارے عابد مل کر ایک عالم نہیں بن سکتا، ایک عالم نہیں بن سکتا، بات طویل ہو جائے گی۔ عابد نے فتوے کا جواب دیا تھا، خود بھی قتل ہو گیا تھا، اس قاتل 99 قتل کرنے والے کا ایک قتل بھی اور بڑھ گیا تھا، لیکن جب عالم نے فیصلہ دیا، فتویٰ دیا، تو اس کی جہنم جنت سے تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ فرق ہے، یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے دین کو سیکھیں، دین کا تفقہ حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اگر مل جائے اسے سیکھیں، یاد کریں، اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے مخارج، اس کے معانی سیکھیں قرآن کریم کو۔ اور قرآن کریم اگر خالی
پڑھ لیتے ہیں، قرات اچھی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے، یہ بھی بڑی شان ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا احمد بن حنبل کے بارے میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے متعلق خود لکھتے ہیں، لوگو رأیت اللہ عز وجل فی المنام، میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ امام احمد فرماتے ہیں خواب میں نے اللہ کی زیارت کی، میں نے اللہ رب کریم سے ایک سوال کیا، ما افضل ما تقرب بہ المقربون، اے اللہ تیرے مقرب بندے، تیرے پیارے بندے، تیرے قریبی، تیرے اولیاء جن جن اعمال سے تیرا تقبل، تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں، میں جانتا ہوں عبادات کی مختلف اقسام ہیں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے جس کے ذریعے اللہ تیرا تقرب حاصل کیا جائے، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فقالا بکلامی یا احمد، اللہ نے فرمایا احمد سب سے زیادہ اگر تقرب میرا حاصل ہوتا ہے تو میری کلام قرآن کریم کے ذریعے ہوتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے ہوتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں رحمہ اللہ میں نے دوسرا سوال کر لیا، یا اللہ بفہم او بغیر فہم، یہ تقرب تو قرآن سے حاصل ہوگا، لیکن یہ بتائیے ایک شخص خالی قرآن کریم پڑھنا سیکھتا ہے اور ایک قرآن کریم کے مفاہیم، ترجمہ و تفسیر سیکھتا ہے، کس طریقے سے تقرب زیادہ حاصل ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا احمد سنو بفہم و بغیر فہم، اگر کوئی فہم حاصل کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، بغیر فہم کے قرآن کریم سیکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے میرے تقرب کے حصول کے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا قریبی انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، سیدنا قبیصہ بن مخارق، کابرت سنی ورق عظمی، عمر بڑی ہو چکی، ضعیف ہو چکے، ہڈیاں کمزور ہیں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ لتعلمنی، اللہ کے پیغمبر مجھے تعلیم دیں، آج پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبیصہ جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ لینا، وہ تو پڑھا دوں گا، لیکن تیرا جو آنا ہے یہ اتنا عظیم ہے، تیرا چل کر آنا اتنا عظیم ہے، اس عظمت کو تو سن لے، اس شان کو سن لے۔ سن یا قبیصہ ما مررت بحجر ولا مدر ولا شجر الا استغفر لك، قبیصہ تو اپنے گھر سے نکلا ہے، میری مجلس میں پہنچا ہے، راستے میں جتنے پکے مکان آئے ہیں، کچے مکان آئے ہیں، درخت آئے ہیں، پتھر تھے، مٹی کے ڈھیلے تھے، تنکے تھے، سارے کے سارے جہاں سے قبیصہ تو گزرتا رہا، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ سارے تیری پہچان کر گئے اور یہ سب نے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے، قرآن کریم سیکھنے جا رہا ہے، پیغمبر کا فرمان سیکھنے جا رہا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتا ہے رب اس درخت کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرے دین کا طالب جا رہا ہے، تو بھی اس کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا کر لے۔ یہ پتھر ہے، یہ مکان ہے، یہ دیوار ہے، یہ بازار ہے، ساری کی ساری اللہ کی چیزیں اللہ ان کو پہچان بھی دے دیتا ہے اور یہ عطا بھی دے دیتا ہے اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تم اس کے لیے مجھ سے بخشش کی دعائیں کرو، اللہ سے بخشش کی دعائیں۔ اور پھر بخشش کیسے نہ ہو؟ ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا صفوان بن اسال بھی آئے تھے اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی صرف ایک نیت لے کر آیا ہوں کہ آپ سے میں علم سیکھوں گا، اور کوئی نیت نہیں، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم بھی سکھلایا، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صفوان سنو، جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ کیسا سایہ؟ فرمایا یرکب بعضهم بعضا، ایک فرشتہ اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، تیسرا، چوتھا، اسی طرح حتی یبلغوا السماء الدنیا، آسمان دنیا تک پورے کے پوری فرشتوں کی قطار ہوتی ہے۔ اس طالب علم کے اوپر سایہ کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سایہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لمحبتہم لطالب العلم، اس لیے کہ یہ فرشتے طالب علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
اس لیے عزیز دوستو، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یہ بڑی عظیم چیز ہے، ان کو سیکھیے۔ اللہ اکبر، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا سننا بھی بڑا عظیم ہے، اس کا سننا بھی بڑا عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں کئی ایک صحابہ کو بلا کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ اقرا یا ابی تلاوت سناؤ۔ اللہ کے رسول وہی آپ پر نازل ہوئی، تلاوت میں سناؤں؟ جی ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابی کو کہو تلاوت کریں۔ فبکا ابی زار و قطار رونے لگ گئے۔ اسمانی اللہ، عرش سے اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے تلاوت سنو۔ تلاوت قرآن کریم کا سننا بھی بڑا اعلیٰ، بڑا افضل، اس کا سیکھنا بھی افضل، اس کا پڑھنا پڑھانا بھی افضل، اس پر عمل کرنا بھی لازم، فرض اور ضروری۔ اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب کریم مجھ سمیت آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت ترین آواز میں قرآن کریم پڑھیں۔ اللہ رب کریم قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے، احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔